قبر کی زندگی. اچھا بھائی قبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 1.5-2 گز کا پیس، قبر میں اتنے باغ ہوں گے، 1.5 گز میں کتنے پودے لگ جائیں گے؟ آگ ہوگی، گڈھے ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنی آگ لگ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے قبر کی زندگی کا مطلب زمین کا یہ 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ شکم مادر میں ہو اور اس کو کوئی کہے کہ ماں کے اس پیٹ کے پیچھے دنیا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کافی مشکل ہے. وہ اپنے وجود کے ہر حصے پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ماں کے شکم میں پاؤں کا کیا فائدہ؟ نہ سوئمنگ کرنی ہے نہ چلنا ہے، تو پاؤں بیکار ہے. ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ کسی چیز کو پکڑنا ہی نہیں ہے. لیکن اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لیے ہے. سب کا سب کہیں اور کے لیے. آپ یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آپ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں. علامہ طباطبائی بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے. بقا کے لیے خلق ہوئے. ہم نے صرف جگہوں کو تبدیل کرنا ہے، اور میں جگہ کا لفظ استعمال کر کے گھبرا رہا ہوں. مراحل سے گزرنا ہے، مراحل سے گزرنا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. جگہ کو تبدیل ہم نے نہیں کرنا، ہمیں کروایا جائے گا. اور جگہ نہیں ہے، در حقیقت مرحلہ ہے. تو ہم نے مراحل سے گزرنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مرحلہ ہے زندگی. یہاں سے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اس سے کچھ منٹ پہلے جو دوسرے مرحلے میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے آنکھیں کھل جائیں گی. اور پھر وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی نظر آ رہا ہوگا. چند منٹ پہلے، صرف چند منٹ پہلے آنکھیں کھلیں گی، یہ مرحلہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور وہ مرحلہ بھی نظر آنا شروع ہوگا. کیا مطلب؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اب اس کی روح برزخ میں داخل ہو گئی ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم ابھی بھی برزخ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ جو برزخ کی دنیا جس میں ہم لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، یہ جملہ شاید دقیق نہیں ہے. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہی ہم مرنے لگتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے وہ برزخ بھی ہمیں نظر آنے لگتی ہے، ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے، ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مشکل ہے. جیسے انہوں نے شعر بہت خوبصورت فرمایا تھا، مرنے پر ہمارے پردے چاک ہوتے ہیں، ہم 2 عالم کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ عالم جس سے ہمارا ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ عالم جو ابھی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اچانک وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد حسب مراتب اس سے توجہات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادہ سی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ جو توجہات کم اور زیادہ ہونے کا معاملہ، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. شاید بہت اچھی مثال نہیں ہے. میری پاس میری قمیض میں 2 جیبیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ. فرض کریں کہ میری الٹے ہاتھ کی جو جیب ہے اس میں میرا پرس ہے اور اس میں میرا موبائل فون ہے، صحیح ہے. اور جو سیدھے ہاتھ کی جیب ہے اس میں ایک رومال ہے اور یہ ٹوپی مثلا میں اس جیب میں رکھ لوں گا. تو کس کو مجھے زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ والی جیب کو، جس کے اندر پرس ہے اور موبائل ہے. اچھا، اگر کچھ ایسا ہو کہ کسی نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا جس کی مالیت اس پرس میں موجود رقم سے اور موبائل سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، اور وہ میں نے سیدھے ہاتھ کی جیب میں ڈال لیا، اب کس والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اب سیدھے ہاتھ کو. اچھا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سونے کے ٹکڑا بڑھ گیا، 2 اور آ گئے، تو پہلے میں نے اس میں ٹکڑا رکھا تو میں نے کہا اب اس پہ توجہ کم دیتا ہوں چونکہ اس کی مالیت ذرا کم ہے، اور ادھر توجہ زیادہ دینی پڑے گی چونکہ یہاں مالیت زیادہ ہے، اور 2 ٹکڑے اور بڑھ گئے. تو اب میں یہ سوچوں گا کہ اچھا یہ جو الٹے ہاتھ والا ہے نا، اگر یہ چلا بھی جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ بڑھتا شروع ہو گیا، بڑھتا چلا گیا، تو اس کی پھر کوئی حیثیت
نہیں ہے. جیسے ہی ہم مرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. میں کتنا اس دنیا کے لیے تڑپ رہا ہوں، کتنا اس کے اوپر مر رہا ہوں. اتنا مر رہا ہوں کہ اگر مجھے ساری دنیا کو مارنا پڑے تو مار دوں گا. صحیح ہے. اور جیسے میں مرنے لگتا ہوں میری آنکھیں برزخ کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں مالیت والا سمجھ رہا تھا اس کی کوئی مالیت نہیں ہے. میری توجہات خواہ نہ خواہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف ہونے لگتی ہیں، اور چند ہی گھنٹوں، دنوں یا مہینوں حسب مراتب اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہاں کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اب یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معاملہ ختم. جس کے لیے میں نے 60 سال محنت کی تھی، چند گھنٹے سے زیادہ میری اٹیچمنٹ اس سے باقی نہیں رہتی. معاملہ ختم. اب یہ کتنی حماقت ہے کہ جس پر میری اٹیچمنٹ جانے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں رہے گی، اس پر میری ساری پلاننگ چل رہی ہے. اور جیسے ہی میں یہاں سے جاؤں گا کچھ اور حقائق میرے سامنے کھلیں گے، اور ان حقائق کو کھلتے ہی مجھے ایسا لگے گا جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے لیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے پاس کافی تیاری نہیں ہوئی تو میں اپنے اندر خسران مبین کو احساس کروں گا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کیا. تو ہم لوگ اس طرح سے مختلف فیزز میں تبدیل ہوتے رہیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فیزز ہو سکتے ہیں. وہ پھر بہت زیادہ علمی بات ہونے لگتی ہے، لیکن چونکہ اب یہاں تک آ گئے، قوس صعود قوس نزول دونوں کہہ دیا، اب یہ بھی کہہ دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں ہم جب جاتے ہیں یہاں سے اور برزخ میں جاتے ہیں تو مادیات سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، مادی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، صرف مادیات کی شیپس رہ جاتی ہیں، شکلیں باقی رہ جاتی ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے اپنے بچپن میں اور کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی کارٹون دیکھے ہوں گے، تو وہ کارٹونز کے اندر کبھی کبھی جن دکھاتے ہیں. تو جو کارٹون میں جن دکھاتے ہیں وہ ایک اسموکی ایگزسٹنس ہوتی ہے، ذرا دھوئیں کا سا وجود ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اچھا وہ جو اسموک ہے، دھواں ہے، اس کی کوئی میٹیریل سبسٹینشل کوئی لیونٹ وہ نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہوتی. تو بس وہ دکھاتے ہیں کہ یوں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نکل گیا. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ مادہ تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں مادہ تو نہیں ہے، مادے کی شکل ہے، مادے کی شکل ہے، لیکن خود مادہ نہیں ہے. عالم برزخ کو اس خاطر عالم مثال کہا جاتا ہے، عالم مثال کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں یہ سب عالم مثال کے ہیں. وہ جو صحیح خواب دیکھتے ہیں سب عالم مثال کے ہیں، کہ جس میں ہم عالم مثال کی کوئی شکل اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو جبکہ وہ حقیقت مادی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دماغ میں شکلیں ہی آتی ہیں، اور وہ شکلیں بغیر مادی حقیقت کے عالم مثال کہلاتی ہیں. جب اس عالم سے گزر جاتے ہیں، اور میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ گزر جاتے ہیں، کاش اتنی آسانی سے کوئی گزروا دے. چونکہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مستند روایت کے مطابق اہل بیت نے فرمایا ہے کہ محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے. محشر ہمارے اوپر، محشر میں ہم سنبھال لیں گے، برزخ خود گزارنی ہے. البتہ ان کے عظیم الشان وجود سے ہمیں نصرت ملتی رہے گی، لیکن مرحلے خود گزارنے. تو برزخ کی جتنی گھاٹیاں ہیں وہ ساری ہم نے طے کرنی ہے. اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگا. اس کو سپورٹس ملتی رہیں گی، بالکل ایسی جیسے اگر آپ کو کسی صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے تو راستہ سخت ہے. لیکن اگر کوئی ایک مضبوط سواری مل جائے جو صحرا کی سختیوں کو جھیلنے کے باوجود آپ کو سواری دے دے تو آپ کو بہت بڑی آسانی مل گئی نا. تو اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی سایہ بھی نہیں ہے تو آپ بہت سختی میں آ گئے. لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور سواری بھی مل گئی اور سایہ بھی مل گیا تو کام آسان ہو گیا. اور اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے
تو کام بہت سخت ہو گیا. لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہو اور سواری بھی مل جائے اور سایہ بھی مل جائے اور کھانا پانی بھی زیادہ راہ کی صورت میں ملتا رہے تو کام کافی آسان ہو گیا. اور اگر اسی صورتحال میں کوئی اچھا رفیق بھی مل جائے تو پھر تو معاملہ کافی آسان ہو گیا، کافی آسان. لیکن گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ ہاں گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے. تو یہ صورتحال ہے ہماری، گزرنا تو ہے. اب کون سواری لایا ہے، کون سواری نہیں لایا ہے، کون سایہ لایا ہے، کون سایہ نہ لا سکا، کون زیادہ راہ لے کر آیا، کون زیادہ راہ نہیں لایا، کون جلیس اور ہم سفر لایا اور کون نہیں لایا، کون پڑاؤ کے لیے رات میں کہیں رکنا ہوگا خیمہ لایا، گھر لایا، محل لایا یا کچھ بھی نہیں لایا. دنیا کے گھر تو بنتے رہیں گے. کس نے برزخ کا گھر بنایا، کس نے برزخ کی منزلیں بنائی. یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ اس سفر کے ایک معنی میں بانی اور رہنما امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر. وہ فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے. دیکھیے عزیزان محترم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے کسی چیز کو دور سے دیکھا ہوتا ہے اور کبھی ہم کسی چیز کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کو میں دیکھتا ہوں تو میں نے دور سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی ساری باریکیاں واضح ہوتی ہیں. جو راستے کا بانی ہے اور راستے کا ہادی ہے، جو آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سفر بہت لمبا ہے. اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرانے اور دھمکی دینے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے. یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس میں مسلسل گھاٹیاں ہیں. گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ پہاڑی سے اتریں، ایک گہرائی سے گزریں اور وہ گہرائی ٹرن کرے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت بڑی گہرائی ہے اور اوپر آپ کے بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس گھاٹی سے آپ نے گزرنا ہے. تو آپ بہت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل ہے، آپ کے اوپر صدمہ بہت جلدی آ سکتا ہے. گھاٹیاں بہت ہیں. مثلا ایک گھاٹی یتیم، ایک گھاٹی یتیم کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ اب اس گھاٹی سے کون گزرے گا؟ ایک گھاٹی مسکین، ایک حقوق العباد، ایک پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنی وادیاں ہیں، کتنے صحرائے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اللہ جانتا ہے. اور ان سب کے لیے تیاری یہ ہے اور ہم بے خبر.